بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار وصول ہو سکے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر ہی وہ آدمی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ حضرت اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت مختلف طرق سے اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت عزیر نیک اور دانا آدمی تھے۔ ایک دن وہ اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نکلے۔ واپس لوٹتے ہوئے دوپہر کے وقت شدید گرمی میں ایک ویران جگہ سے گزرے تو اس ویرانے میں اپنی گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوئے۔ گدھے سے اترے تو آپ کے پاس ٹوکری تھی جس میں انجیر اور انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے، اپنا پیالہ نکالا اور اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر خشک روٹی نکالی اور اس رس بھرے پیالے میں کھانے کے لیے ڈال دی۔ پھر آپ لیٹ گئے اور اپنے پاؤں زیوار کے ساتھ لگائے اور گھروں کی چھتوں کو دیکھنے لگے کہ وہ اپنے عرشوں کے سہارے قائم ہیں۔ اس میں رہنے والے مر گئے اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی۔ تو فرمایا، اے اللہ، مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ انہیں اللہ کے زندہ کرنے میں شک نہیں تھا، بلکہ تعجباً ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اللہ نے 100 سال تک آپ کو مردہ رکھا۔ جب 100 سال گزر گئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں کئی نئے حالات اور واقعات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، آنکھیں بنائی تاکہ ان کے ذریعے دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی اور آپ دیکھتے رہے۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، بال اور گوشت ظاہر ہوئے اور روح پھونک دی گئی۔ وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے اور سمجھتے رہے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور فرشتہ نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے آپ کتنی مدت ٹھہرے ہیں؟ فرمایا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرے تھے اور آپ کو سورج کے غروب ہوتے وقت اٹھایا گیا تھا۔ پھر فرمایا، یا دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ ابھی دن مکمل نہیں ہوا۔ فرشتہ نے ان سے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کے سامان کو دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور نچوڑا ہوا جوس، وہ دونوں اپنی عادت پر برقرار ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ انجیر اور انگور تر و تازہ رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ دل میں اپنی موت کا انکار کرنے لگے تو فرشتے نے ان سے کہا، جو میں نے کہا ہے، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا، انہوں نے جواب دیا اور ہر سمت سے اکٹھی ہونے لگی۔ حضرت عزیر کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں پر گوشت چڑھا، کھال آئی، بال اگے۔ پھر فرشتہ نے اس پر پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ اس کے خیال میں قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور ہم نے تجھے
لوگوں کے لیے نمونہ بنانا چاہا ہے، اور ہڈی کی طرف دیکھ ہم انہیں کس طرح ابار کر جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت بناتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کے ہم اس کے جوڑ ایک دوسرے سے کیسے ملاتے ہیں اور کیسے بغیر گوشت گدھے کی شکل بنتی ہے، پھر ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی مردہ زندہ کرتا ہے، اسے ہر چیز کی قدرت حاصل ہے۔ حضرت عزیر اپنے گدھے پر سوار ہوئے اپنے محلے میں آئے، نہ لوگوں نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے لوگوں کو پہچانا، اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچان سکے۔ آپ اپنے گمان کے مطابق اس گھر میں آئے تو وہاں ایک کمزور اور اندھی بڑھیا بیٹھی تھی جس کی عمر 120 سال تھی، اور وہ گھر والوں کی لونڈی تھی۔ جب حضرت عزیر اس گھر سے گئے تھے اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، اور وہ آپ کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی، مگر اب بڑھاپے کی بنا پر اعصاب کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر نے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ وہ رو پڑی اور کہا کہ اتنے سال گزر گئے، عزیر کا کسی نے تذکرہ نہیں کیا، اب تو لوگ بھی اسے بھول گئے۔ آپ نے کہا، میں عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت دی، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر کو تو 100 سال ہو گئے گم ہوئے، ہم نے تو اس کا ذکر بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات آدمی تھے، وہ بیمار کے لیے دعا کرتے اسے شفا ملتی، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے اسے نجات ملتی تھی، بس تو اللہ سے دعا کر وہ میری بیماری لوٹا دے، میں دیکھوں اگر تو عزیر ہے تو میں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ صحیح ہو گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دی اور وہ صحیح سلامت کھڑی ہو گئی، جیسے گویا کہ کسی رسی سے اسے آزاد کیا گیا۔ اس عورت نے دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو عزیر ہی ہے۔ وہ عورت بنی اسرائیل کے محلوں میں گئی، وہ اپنی محفل اور مجلسوں میں تھے۔ حضرت عزیر کا بیٹا بھی 118 سال کا تھا، اور آپ کے بوڑھے پوتے بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا، یہ عزیر تمہارے پاس آئے ہیں۔ لوگوں نے عورت کو جھوٹا سمجھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری آزاد کردہ باندی ہوں۔ اس نے میرے لیے اللہ سے دعا کی تو میری نظر لوٹ آئی اور ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے 100 سال اس کو موت دے رکھی، پھر زندہ کیا، تو لوگ ان کی طرف آئے اور دیکھنے لگے۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں بازوؤں کے درمیان ایک تل تھا، آپ نے اپنے کندھے کھول دیے تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عزیر ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ عزیر کے سوا اور کوئی تورات کا حافظ نہیں۔ بخت نصر نے تورات جلا دی اور ہمارے پاس صرف اتنی تورات ہے جو لوگوں کو یاد ہے، آپ ہمارے لیے تورات لکھ دیں۔ ابو سروحہ نے تورات کا ایک نسخہ بخت نصر کے زمانے میں دفن کر دیا تھا، جسے حضرت عزیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اس جگہ لے گئے، جگہ کھودی گئی اور تورات کا نسخہ نکالا گیا، مگر اس کے اوراق بوسیدہ تحریر مٹ چکی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद, हमने तुझे लोगों के लिए नमूना बनाना चाहा है, यानी बनी इसराइल के लिए, इस तरह के आप जब अपने बेटों के साथ बैठते तो वो बूढ़े और आप जवान नजर आते, इसलिए कि आप 40 साल की उम्र में फोत हुए, तो दोबारा जब उठे तो उसी तरह जवान थे जैसे फोत हुए थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम को बख्त नसर के बाद मबूस किया गया, असल में भी इसी तरह कहा है। नाज़रीन सामीन, वीडियो को दूसरे लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी की बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।